اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص، ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں این جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ بنیادی اردو گرامر کے نام سے ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں آج ہم انشاءاللہ پرائمری اسکول یعنی جماعت چہارم اردو گرامر کے بارے میں پڑھیں گے، سیکھیں گے۔ اور آج کا جو ہمارا عنوان ہوگا، جو موضوع ہے، وہ ہے اسم صفت اور موصوف۔ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اس کی کیا ہے، اسم صفت کیا ہے اور موصوف کسے کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر اسم صفت جو ہے وہ اسم نکرہ کی قسم ہے۔ آگے جو ہے نا، جو بڑی کلاسز ہیں، جو بڑی جماعتیں ہیں، ان میں ہم تفصیل سے اس کا ذکر کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں، کریں گے بھی انشاءاللہ، کہ اسم صفت کی کتنی قسمیں ہیں، اسم صفت کی تعریف کیا ہے اور صفت کے درجے کیا ہیں۔ تو صفت، سب سے پہلے ہم اسم صفت کی تعریف پڑھیں گے، تعریف کے بارے میں جانیں گے، وہ سیکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر اسم صفت کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے این جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر اور کمنٹس بھی کرتے جائیں، تاکہ آپ کے طرح دوسرے طلباء و طلبات جو ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو آغاز کرتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ اسم صفت وہ اسم جو کسی چیز یا شخص کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کرے۔ تو یہ کیا ہے، اس کو ہم اس صفت ذاتی کہتے ہیں۔ جو بڑی کلاسز ہیں، جو بڑی جماعتیں ہیں، ان میں ایک اور چیز کا ہم اضافہ کرتے ہیں کہ وہ اسم یا وہ کلمہ جو کیا کرتے، اچھائی، برائی، تعداد یا مقدار کو ظاہر کرے۔ پھر جب ہم تعداد کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو ہم صفت عددی کہتے ہیں، یا اس طرح اگر ہم ترتیب کیا کرتے ہیں، مقدار کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو ہم صفت مقداری کہتے ہیں۔ پھر صفت عددی کی دو قسمیں ہیں، صفت عددی معین اور صفت عددی غیر معین۔ اس طرح پھر صفت مقداری کی دو قسمیں ہیں، صفت مقداری معین اور صفت مقداری غیر معین۔ تو یہاں پہ ہم چونکہ چھوٹی جماعت کے بارے میں پڑھنے، چوتھی کلاس ہے، یہ بچے عموماً چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کی ذہنی استعداد اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ہم صرف یہی جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اسم صفت وہ اسم جو کسی چیز یا شخص کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کرے، اسم صفت کہلاتا ہے۔ جیسے خوبصورت پھول، گرم کپڑے، گندے برتن وغیرہ۔ ان میں خوبصورت، گرم اور گندے اسم صفت ہیں۔ اسم موصوف وہ اسم جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے۔ موصوف جو ہے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ آپ کو یہ جاننے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، جو بڑے طلباء ہیں، جو بڑی جماعتوں کے طلباء ہیں، ان کے لیے یہ جاننا البتہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ اسم مفعول جو ہے وہ کیا ہے۔ اسم مفعول مصدر سے جو ہے وہ مشتق ہے۔ اسم مفعول اور اسم مفعول میں پھر فرق ہوتا ہے۔ مفعول جس پہ کام کیا جا چکا ہو رہا ہو یا ہونے والا ہو، اس کو ہم مفعول کہتے ہیں۔ جبکہ اسم مفعول اس شخص کو یا اس چیز کو جس پر کام ہو چکا ہے، ہو رہا ہے یا ہو رہا ہو، اس کا نام ہو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کتاب، تو کیا ہے، یہ اسم ہے۔ پھر اس سے مکتوب، یا اس طرح قتل کرنا، یہ کیا ہے، یہ فعل ہے، قتل۔ پھر قاتل اسم فاعل ہو گیا، اور مقتول جو ہے وہ پھر اس کا اسم مفعول ہو گیا۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلم نے اکرم کو قتل کیا، تو اسلم جو ہے یہ فاعل ہے، اکرم مفعول ہے۔ اب اگر اس کی جگہ ہم یہ لکھ لیں
کہ اسلم قاتل، اس کی جگہ ہم قاتل لکھ لیں، نے مقتول کو قتل کیا، مقتول یعنی اکرم کی جگہ ہم نے مقتول لگا دیا، تو مقتول جو ہے یہ اس میں مفعول ہے، تو اس میں مفعول جو ہے یہ مصدر سے مشتق ہوتا ہے، اور مصدر کی مشتق کی اپنی جو ہے نا وہ پھر قسمیں ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں اور آئندہ بھی پڑھیں گے۔ وہ اسم جس کی اچائی یا برائی بیان کی جائے، اس میں موصوف کہلاتا ہے، جیسے خوبصورت پل، گرم کپڑے اور گندے برتن وغیرہ۔ ان میں پول، کپڑے اور برتن اس میں موصوف ہیں کیونکہ ان کی اچائی یا برائی بیان کی جا رہی ہے۔ مرکب توصیفی، یہ بھی اہم ہے، مرکب توصیفی یعنی یہ صفت اور موصوف کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اسی سے بنتا ہے تو مرکب کی ہم تعریف پہلے پڑھیں گے۔ مرکب دو یا دو سے زائد کلمات کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے۔ اب مرکب توصیفی دو الفاظ یعنی دو کلمات کے مجموعے کو مرکب کہتے ہیں، یہ تو مرکب کی تعریف ہو گئی۔ وہ مرکب جو اس میں صفت اور موصوف سے مل کر بنتا ہے مرکب توصیفی کہلاتا ہے۔ مرکب توصیفی میں پہلے اسم صفت اور پھر اسم موصوف لکھا جاتا ہے۔ مرکب توصیفی یہ چارٹ دیا گیا ہے، یہ ایک جدول دیا گیا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ اس چیزوں کو جو ہے نا وہ تلاش کریں گے، پہلے مرکب توصیفی کے بارے میں، پھر اس میں سے ہم صفت اور موصوف کو الگ کریں گے۔ تو مرکب توصیفی اس میں صفت اور موصوف، گرم کپڑے میں گرم جو ہے وہ صفت ہے اور کپڑے جو ہے وہ موصوف ہیں۔ ریشمی سوٹ، تو ریشمی سوٹ میں ریشمی جو ہے وہ اس میں صفت ہے اور سوٹ موصوف ہے۔ اس کے بعد ہے نیلا آسمان، نیلے آسمان میں نیلا اس میں صفت ہے اور آسمان جو ہے وہ موصوف ہے۔ سرخ پول، سرخ اس میں صفت اور پول موصوف۔ گہرا سمندر، اصل میں یہ سمندر ہے، سمندر میم کے اوپر پیش ہے لیکن علام الغلط استعمال ہوا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو سمندر ہی کہیں گے۔ تو گہرا جو ہے اس میں صفت ہے اور سمندر جو ہے وہ کیا ہے، وہ موصوف ہے۔ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا صفت اس میں صفت اور پانی موصوف۔ گرم چائے، گرم صفت ہے اور اس میں صفت اور چائے موصوف۔ نیک لڑکا، نیک اس میں صفت اور لڑکا موصوف۔ گندے برتن، گندے اس میں صفت اور برتن موصوف۔ جملوں میں اس میں صفت اور اس میں موصوف کا استعمال۔ میرے پاس قیمتی گھڑی ہے، تو قیمتی جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس میں صفت ہے اور گھڑی چونکہ اس کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، صفت بیان کی جا رہی ہے یا برائی بیان کی جا رہی ہے، تو وہ کیا ہے، وہ موصوف ہے۔ وہ محنتی استاد ہے، محنتی اس میں صفت، استاد موصوف۔ یہ گرم چائے ہے، گرم اس میں صفت، چائے موصوف۔ سرسبز لہلہاتے کیت، تو سرسبز جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس میں صفت ہے اور کیت موصوف۔ ہمارے ملک میں وسیع میدان ہے، تو وسیع اس میں صفت ہے اور میدان اس میں موصوف۔ علی، یہ مکان بہت خوبصورت ہے، تو خوبصورت جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس میں صفت ہے اور مکان اس میں موصوف۔ علی بہت نیک ہے، نیک اس میں صفت، علی موصوف۔ سردیوں میں گرم کپڑے پہنو، تو گرم جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس میں صفت ہیں اور کپڑے موصوف۔ مشق ہے، مشق بھی انشاءاللہ ہم حل کر لیتے ہیں، حالانکہ اس کے حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کے جو ہے نا وہ آسانی کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے مشق حل کر لیتے ہیں۔ اس میں صفت کی تعریف بیان کریں اور دو مثالیں دیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس میں صفت کی تعریف، وہ اسم جو کسی چیز یا شخص کی اچھی یا بری حالت کو ظاہر کرے اس میں صفت کہلاتا ہے۔ جیسے خوبصورت پل ہے، گرم کپڑے ہیں، گندے برتن ہیں، تو یہ کیا ہیں، یہ اس میں صفت کی تعریف ہے۔ اس میں موصوف سے کیا مراد ہے؟ اچھا، تو اس میں کیا ہے، گرم، گندے اور خوبصورت یہ اس میں صفت ہیں۔ اب اس میں موصوف سے کیا مراد ہے، دو مثالیں دیں۔ اس میں موصوف، وہ اسم جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اس میں موصوف کہلاتا ہے۔ جیسے خوبصورت پھول، گرم کپڑے اور گندے برتن میں پھول، کپڑے اور برتن یہ کیا ہیں، یہ موصوف ہیں۔
اس میں صفت لگا کر خالی جگہ پر کریں۔ الف، اسے سبز لباس اچھا لگتا ہے، سبز یا جو بھی آپ لکھتے ہیں، سرخ یا گلابی۔ علی بہت قابل ہے، قابل، ٹھیک ہے، یہ اس میں صفت ہے۔ گلاب کا پھول سرخ رنگ کا ہے، سرخ جو ہے وہ اس میں صفت ہے۔ ٹھنڈا شربت پی لو، چائے بہت گرم ہے، گرم صفت۔ درجہ ذیل میں سے اس میں صفت اور اس میں موصوف الگ الگ کریں۔ تو قابل اساتذہ میں قابل اس میں صفت اور اساتذہ موصوف۔ نیک دل لوگ، نیک دل اس میں صفت، لوگ موصوف۔ تازہ پھل، تازہ اس میں صفت، پھل موصوف۔ سبز لباس، سبز اس میں صفت، لباس موصوف۔ ٹھنڈا دودھ، ٹھنڈا اس میں صفت، دودھ موصوف۔ اس میں صفت کو اس میں موصوف سے ملائیں۔ اس میں صفت، سرخ گلاب، ٹھیک ہے، سبز لباس، گرم چائے، ٹھنڈا شربت، تازہ پھل۔ تو یہ آج کے ہماری جو ویڈیو ہے اس کا مقصد تھا۔ آج کی یہ ہماری ویڈیو تھی، اور اس ویڈیو میں ہم نے اس میں صفت، اس میں موصوف اور مرکب توصیفی کے بارے میں پڑھا۔ بنیادی طور پر یہ گرامر جو ہے یا یہ قواعد جو ہیں یہ چھوٹی کلاسز کے لیے، جماعتوں کے لیے، جیسے کہ پہلی جماعت سے لے کر پنجم تک طلباء و طلبات جو ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔